بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم بصرہ سے شیراز اور وہاں سے مکران پہنچ گیا۔ مکران کی سرحد پار کر کے جب لسبیلا کا پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بہیم سنگھ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک مضبوط قلعہ کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں میں ماہر تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ جب اسلامی لشکر ان پہاڑی علاقے میں پہنچا تو بہیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ کسی پہاڑی یا ٹیلے سے اچانک نکلتا اور اسلامی لشکر پر تیر برسا کر غائب ہو جاتا تھا۔ گھوڑوں پر سوار اسلامی سپاہی ادھر ادھر ہو کر خود کو بچا تو لیتے، مگر اونٹ سواران حملوں سے شدید پریشان تھے، کیونکہ اونٹ بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے تھے، جن کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد بن قاسم نے ہر اول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا، جس سے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، مگر چالاک دشمن پھر بھی اتنا شدید حملہ کرتا کہ اسلامی لشکر بکھلا جاتا تھا۔ شام کو محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کو بلایا اور ان سے مشورہ چاہا۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی سلسلے کی بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے، مگر محمد بن قاسم نے اس تجویز کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو جاتا، ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہمارا اصل مقصد دیبل پہنچنا نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے، جہاں پر مظلوم لوگوں کو راجہ داہر کے ظلم سے نجات دلانی ہے۔ ایک سالار نے کہا، محترم، اگر اس مہم کے دوران آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم نے کہا، قادسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار رستم کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا۔ جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کے مقابلے سے بھاگ گئے، مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے اور انہیں میدان سے الگ بٹھانا پڑا، مگر پورا لشکر خود اعتمادی سے سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس کیے بغیر لڑ رہا تھا۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ ذلت ملی ہے، مگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ میں
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا، آمین۔ بہیم سنگھ کی فوج کے ساتھ اسلامی لشکر کا سامنا ہوا، دونوں طرف سے خوب حملے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس دوران میں اسلامی لشکر کا بھی خاصا نقصان ہوا۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تدفین میں مصروف رہے۔ ادھر میدان میں ہر طرف دشمن کے زخمی سپاہی خوب چیخ رہے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسلامی لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم بھی کئی راتیں جاگنے، تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر کمر پر پانی کا مشکیزہ لادے زخموں سے چور دشمن کے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ دن کے وقت جب آنکھوں میں دشمن کو ختم کرنے کی چمک تھی، وہی آنکھیں اس وقت زخمیوں کی حالت دیکھ کر آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جن میں پکڑی تلوار دشمن کے لیے موت کا پیغام تھی، وہی ہاتھ اب دشمن کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بھی دن بھر کی لڑائی سے تھک چکے تھے، مگر وہ بھی اپنے سپہ سالار کا جذبہ دیکھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمی سپاہیوں کو کمر پر اٹھا کر قلعے کے اندر زمین پر لٹا دیا۔ محمد بن قاسم میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا کہ اس کو پہاڑی کے پیچھے سے کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پہاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے چند قریبی دوست اور سالار بھی ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مشعل کی روشنی آگے کی تو دشمن کے مرے ہوئے سپاہیوں کے درمیان ایک زرہ پوش زخمی نوجوان دکھائی دیا، جس کی زرہ پر خون کے کئی نشان تھے۔ اس کے سینے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ چکی تھی، مگر وہ دوسرے ہاتھ میں سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے زخمی کو اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی اور چند گھونٹ پانی پلایا۔ پانی پی کر نوجوان نے آنکھیں کھول دیں۔ زخموں سے اس کا بدن دکھ رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے جب اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو دیکھا تو سندھ کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک سالار نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ایوہ یہ تو بہیم سنگھ ہے۔ بہیم سنگھ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، مسلمانوں، تم کو فتح مبارک ہو۔
محمد بن قاسم نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بہیم سنگھ نے کیا کہا ہے؟ ساتھی نے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا ہے آپ کو فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے بہیم سنگھ کو سہارا دیتے ہوئے کہا میں حیران ہوں کہ سندھی فوج ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں میدان سے بھاگ گئی۔ پھر ایک سالار نے بہیم کو بیٹھنے کے لیے سہارا دیا اور محمد بن قاسم نے خود اس کی پسلی سے تیر باہر نکالا اور مرہم لگا دیا۔ قلعہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے فوج کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ محمد بن قاسم نے باقی سپاہیوں کو قلعے سے باہر پڑاؤ کرنے کا کہہ دیا اور اپنے زخمی سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے زخمی سپاہیوں کو خیموں میں جگہ دے دی۔ اس نے تمام جراحوں اور طبیبوں کو حکم دیا تھا کہ وہ دشمن کے زخمی سپاہیوں کا خاص خیال رکھیں اور کوئی کوتاہی نہ کریں۔ چونکہ محمد بن قاسم خود بھی جراحی اور طب کا فن جانتا تھا، اس لیے وہ خود بھی زخمیوں کے خیموں کا چکر لگا کر سب کی خیریت پوچھتا تھا۔ وہ دشمن کے سپاہیوں سے عربی میں بات کرتا تو اس کا ساتھی سندھی میں ترجمہ کر دیتا۔ اس پیغام میں وہ کہتا آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ سب بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ زخمیوں میں بہیم سنگھ محمد بن قاسم کی خاص توجہ کا مرکز تھا۔ وہ خود اس کے زخم صاف کرتا اور مرہم پٹی کرتا تھا۔ آخر انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر سالار صحرا، سمندر اور جنگل پار کرتا ہوا اپنی منزل دیبل کے قریب پہنچ گیا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔